أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ اور کہتے ہیں کہ اسمع غیر مسمع یعنی کہ سن اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے وراعنا اور راعنا کہتے ہیں یعنی ہماری رعایت رکھ لیم بألسنتہم اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے پیچ دیتے ہوئے وطعنا فی الدین اور دین میں طعن کرتے ہوئے ولو انہم قالوا اور اگر یقیناً وہ کہتے سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی واسمع اور سنیے وانظرنا اور ہمیں دیکھیں لکان خیرا لہم تو ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا واقوم اور زیادہ درست ہوتا وَلَٰكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تھا کہ یہ لوگ اہل کتاب یہودی گمراہی مول لیتے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کی چند ایک گمراہیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی جو مقصود و مطلوب ہوتا ہے بات کا اس کے بجائے اس کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں، یعنی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسے ذبح کا تعلق اسماعیل کے بجائے اسحاق علیہ السلام سے جوڑ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اٹھایا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں وہ کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دوسری بد عادت بتائی ہے کہ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے لیکن نہیں مانتے، یعنی کہ سن کر ماننے کی بجائے نہ ماننے پر ہی ڈٹے اور اڑے رہتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع اور کہتے ہیں کہ سنو غیر مسمع تمہیں نہ سنایا جائے۔ ظاہر میں یہ ایک اچھی دعا ہے کہ تم غالب رہو، تمہیں کوئی بری بات نہ سنا سکے۔ ظاہر معنی تو اس کا یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنایا نہ جائے، اور یعنی اپنی مرضی سے سنیں، کوئی آپ پر غالب آ کے آپ کو کوئی بری بات سننے پر مجبور کرے، ایسا نہ ہو۔ ظاہر تو اس کا بہت اچھا، لیکن
یہ لفظ بول کے وہ مراد کیا لیتے تھے کہ آپ سننے کی قوت سے محروم ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، سن نہ سکیں، اس طرح کی شرارتیں کرتے۔ وراعنا، اور راعنا کا لفظ کہتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور انہیں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو کہتے راعنا، ہمارا بھی لحاظ کریں، ہمارا بھی خیال کریں، ہماری بھی بات سنیں۔ اب یہ لوگ لفظ راعنا کہتے تھے، لیکن راعنا کو بولتے ہوئے زبانوں کو گھما کے کہتے، زبان کو پیش دے کے، یعنی راعنا کے بجائے راعینا، ذرا تھوڑا سا دبا۔ راعی، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعی چرواہا، اور راعینا مطلب اے ہمارے چرواہے۔ لفظ ظاہراً راعینا ہی محسوس ہوتا، لیکن اس کو تھوڑا سا دبا کے کہتے راعینا تو اس سے معنی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہوئے، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو کہا تھا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ تم راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ اب راعنا کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، تو راعنا کے بجائے تم انظرنا کہہ لیا کرو۔ اب انظرنا میں اس طرح کی کوئی تحریف کر نہیں سکتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، یعنی نافرمانی کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی اطاعت کا اعلان کرتے، وَاسْمَعْ، اور کہتے کہ سنیے، وَانظُرْ نہ کہتے، راعنا نہ کہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست تر بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہذا وہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی ان میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، باقی ایمان نہیں لاتے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمینو تم بھی ایمان لاؤ، ایمان اس چیز پر نزلنا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تم بھی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی ہمارا نازل کردہ کلام قرآن مجید یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل۔ تورات و انجیل کی یہ تکذیب نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تم بھی اس نئی نازل ہونے والی وحی پر یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، پھر ہم ان کو لوٹا دیں ان کی پیٹھوں پر، یعنی چہروں کو مسخ کر کے ان کو پیٹھوں کی طرف چہرے نکال دیں۔ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام ہمیشہ سے ہی کیا ہوا ہے، یعنی اٹل ہے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کی شرارتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر اب ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری یہ شرارتوں کا علم ہے، جو سازشیں تم کرتے ہو اور گمراہی کے پیچھے جس طرح تم بھاگے چلے جاتے ہو ہدایت کو چھوڑ کے، تمہیں ابھی بھی ہم وارننگ دیتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب تمہاری تورات اور انجیل کی تصدیق ہی کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں
یعنی تم پر کوئی بڑا عذاب آ جائے، اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ہفتے والوں پر لعنت کی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، باز نہیں آئے تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ذلیل ہو جاؤ. اللہ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا. تو اس طرح کے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، اللہ کی طرف سے لعنت ہونے سے پہلے پہلے، اللہ کی طرف سے رحمت کی محرومی ملنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین کی کتاب پر. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ باندھا ہے. یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ وعید اور جو ڈانٹ ہے ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے. کفر و شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ معمولی ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں. کفر اور شرک کی نسبت جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ تمام تر کفر اور شرک کی نسبت چھوٹے ہیں وہ کبیرہ ہی، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کفر اور شرک کی نسبت وہ چھوٹے ہیں. تو جو تمہیں یہ ڈانٹ ہے، وعید ہے اور جو عذابوں کا ڈراوا ہے وہ تمہارے کبائر کی وجہ سے نہیں، وہ تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبائر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسخ کر دیا، بندر بنا دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں چند ایک گناہوں کا ذکر کر کے جب یہ گناہ ہونے لگیں تو پھر خسف و مسخ کا انتظار کرو، یعنی چہروں کے بگڑنے کا اور زمین میں گھسنے کا. تو عذاب کبائر کی بہتات کی وجہ سے، کبائر کی کثرت کی وجہ سے بھی آتا ہے. لیکن یہود کو خصوصی طور پر جو پچھلی آیات میں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، اس میں ان کا بنیادی جو جرم ہے وہ شرک والا ہے، کفر والا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والا ہے. کیونکہ باقی گناہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا گناہ یہی کفر و شرک کا ہے. تو اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جسے چاہے بخش دے، معاف کر دے. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا بہتان، جھوٹ باندھا ہے. جب یہ جھوٹ ہی تھا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو جس کو بھی اللہ کا بیٹا کہیں، اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں حصے دار اور شراکت دار ٹھہرائیں گے، وہ افترا اثما مبینہ، افترا اثما عظیما، بہت بڑا گناہ، واضح گناہ گھڑنے والا، جھوٹ باندھنے والا ہے. تو یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے قائل ہو کر وہ بڑا گناہ کرنے والے ہیں. آج بھی لوگ اسلام کا دم بھرنے والے اور نام لینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ قرار دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ
اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے وجود کا حصہ ہی بنا ڈالتے ہیں، تو یہ واضح طور پر گناہ ہے اور جھوٹ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ فتیل دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، ہم بڑے نیک پاک، اور یہ یہودیوں میں بھی بیماری تھی۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن ہی آگ میں جانا پڑے گا اگر گئے تو، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دن ہی جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے طور پر کہتے ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم ان امیوں پر جو بھی ظلم و زیادتی کر لیں ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ یعنی وہ اپنے لیے روا سمجھتے تھے امیوں پر، اہل عرب پر جبر و استبداد، ظلم و ستم اور ان کا مال کھانا، انہیں لوٹنا، انہیں توڑنا، یہ اپنے لیے وہ جائز اور روا سمجھتے اور کہتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو بہتر کہتے تھے۔ ویسے اپنے آپ کو سب سے دوسروں سے بہتر کہنے والا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ لبرلز کا آج کل بڑا دورہ ہے، تو بات بات پہ انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے نام پر اسلام کے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کو وہ پسے پش ڈالتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح آپ عورتوں کے پردے کو ہی لے لیں، اس کے پیچھے بھی ہاتھ دھوتے کیوں پڑے ہوئے، انسانی حقوق کے خلاف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نہ مان کر یہ لبرلز کو جو راستہ ہے یہ شیطان نے دکھایا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں، آدم کو سجدہ کرنا میرے شیطانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو یہ لبرلز کا بابا آدم اور ان کا پیر و مرشد وہ ابلیس ہی ہے، جو خدائی احکامات پر بھی ان کو اپنے حقوق یاد دلاتا ہے کہ نہیں ہمارا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے آپ کو بہتر کہتے امیوں سے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم ان سے اولا افضل بالا تر۔ غیر مسلموں میں تو یہ کام ہے ہی، اس طرح ہندوؤں نے اپنی کئی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اعلیٰ ذات ہے اور یہ نچلی ذات ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں، ہم جی سید زادے ہیں اور ہم چودھری ہیں اور ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ہم بڑی شے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے حسب و نسب پر فخر کرنے سے منع کیا ہے اور بڑی شدید مذمت کی ہے حسب و نسب پر فخر کرنے کی، اور کہا ہے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اپنے حسب پر فخر کرنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی کی بنا پر عزت ملے گی۔ اچھا کئی تقوی والے بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ظلم ہوتا ہے میں بہتر ہوں اس سے۔ کئیوں کو یہ ظلم نیکی کے میدان میں بھی کھا جاتا ہے، اپنے بہتر اور برتر ہونے کا۔ تو بہرحال کسی بھی میدان میں ہو یہ اچھی بات نہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی اس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر فتیل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اصل میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹلی، کھجور کی گٹلی میں جہاں پہ وہ ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن میں دھاگا ہوتا ہے، وہ جو کھجور کی گٹلی کا دھاگا ہے اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل۔ اردو زبان میں تو کسی بھی چیز کو جو بٹی ہوئی ہو اس کو فتیل کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی دھاگا نما کوئی بھی چیز وہ فتیل کہلاتی ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر یہ تار ہے نا، اس کو بھی ہم اردو میں فتیل کہتے ہیں۔ اسی طرح دیا سلائی ماچس وہ بھی فتیل ہے، اور وہ موم بتی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لفظ فتیل کا بول لیتے ہیں۔ اسی طرح پریما کارڈ، فتیل سری، اس کو بھی فتیل بولتے ہیں۔ یعنی فتیل کا لفظ کسی بھی دھاگا نما چیز کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن اصلاً جو فتیل ہے، فتیل کا لفظ عربی زبان میں وہ کھجور کی گٹلی کا جو دھاگا ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے، اور وہ بالکل باریک اور معمولی سا ریشہ ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ذرہ بھر بھی، اتنا معمولی سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ انظر، دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اور کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میرے بارے میں جھوٹ کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انہیں دیکھیے یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، انہیں کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں ہے۔ وکفی بہ اثما مبینا، حالانکہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا، یہی واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، بڑا واضح ترین گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ کہنا اور جھوٹ باندھنا۔